اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تفسیر کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم سورہ نبا کی جو آخری آیات ہیں، آیت نمبر 38، 39، 40، یہ آیات ان کی تفسیر وغیرہ پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں ایک تو آیات کا ترجمہ ہوتا ہے اور ان کی لغوی صرف تحقیق ہوتی ہے اور مکمل ترکیب کی جاتی ہے اور ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آیات کا ترجمہ شروع کریں گے۔ یہ آیت ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ تو یوم کا معنی ہے دن، تو یہاں پر آگے جو بات آ رہی ہے اس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الروح روح، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا لقب ہے۔ حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ، اور سارے فرشتے۔ سارے فرشتے کھڑے ہوں گے، صفاً، اس حال میں کہ وہ صف باندھے ہوئے ہوں گے، صف باندھے ہوئے۔ آگے لا یتکلمون، نہیں بات کر سکیں گے، یعنی کوئی بھی، فرشتے بھی کھڑے ہیں وہاں پر، انسان بھی، کوئی بھی، سارے، تو ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، نہیں بات کر سکیں گے، الا، مگر، من، وہ شخص بات کر سکے گا، اذن، اجازت دیں، لہو، اس شخص کو، الرحمن، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ، اذن، اجازت دے، لہو، جس کو، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ جو مہربان ذات ہے۔ وقال، اور دوسرا یہ کہ قال، وہ کہے، صواباً، درست بات، یعنی ایسا بندہ جس کو اجازت ملے گی اور وہ درست بات کہے وہی بات کر سکے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یعنی قیامت کا جو دن ہے وہ آنے والا ہے، یہ بالکل برحق ہے، 100% یقینی ہے۔ فمن، لہذا اب اس دن کی تیاری کرنی ہے، پس من، جو شخص، شاء، چاہتا ہے، یعنی وہ اس دن کامیابی کو چاہتا ہے یا اس دن عذاب سے بچنے کو چاہتا ہے، تو اتخذ، وہ بنا لے، الہ، کے پاس یا کی طرف، ربہ، اپنے رب کے پاس یا اپنے رب کی طرف وہ بنا لے ٹھکانہ، یعنی وہاں پر رہنے کی جگہ، ٹھکانہ اپنا دنیا میں ہی تیاری کر کے بنا لے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے انذرنا، ہم نے ڈرا دیا ہے یا خبردار کر دیا ہے، کم، تم سب کو، تمہیں، عذاباً، ایسے عذاب سے، قریباً، جو قریب آنے والا ہے۔ قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ کس دن وہ عذاب ہوگا؟ یوم، جس دن، ینظر، دیکھ لے گا، المرء، ہر شخص،
ینظر اس دن دیکھ لے گا المرء ہر شخص ما اس چیز کو یا ان اعمال کو قدمت جو آگے بھیجے ہیں یداؤ اس کے ہاتھوں نے، ما اس چیز کو قدمت جو آگے بھیجے ہیں اس کے ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ اور اس دن کہے گا کافر، کافر یعنی جو اللہ کا یا آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ اس دن کہیں گے یا لیتنی، یہ افسوس کا اظہار ہوگا کہ ہائے کاش، یا یہ تاسف کے لیے، افسوس کے لیے، ہائے کاش کنتو میں ہو جاتا ترابن مٹی، یعنی کافر اس وقت عذاب وغیرہ کو دیکھے گا، سارے حالات دیکھے گا تو وہ اس وقت تمنا کرے گا کہ ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، یہ عذاب مجھے نہ بھگتنا پڑتا۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ الفاظ کی صرفی اور لغوی تحقیق ہے۔ تو یہ یوم واحد ہے، دن کو کہتے ہیں، اس کی جمع ایام آتی ہے۔ یقوم یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، یہ باب نصر ینصر، قام یقوم یہ بنتا ہے۔ یقوم اصل میں تھا یقوم، ینصر کے وزن پر ہے، باب نصر ینصر سے، تو یقوم تھا تو واو متحرک ہے، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی ہے، یہ ضمہ ماقبل قاف کو دے دی ہے، یہاں پر سکون رہ گیا ہے تو اب یہ یقوم بن گیا ہے اس طرح۔ تو اس کا معنی ہے کھڑا ہونا۔ الروح واحد ہے، اس کی جمع ارواح آتی ہے، یہاں پر اس سے مراد روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ الملائکۃ اس کی واحد ملک آتی ہے، ایک فرشتہ، و ملائکہ جمع ہے، بہت سارے فرشتے۔ صفن یہ لائن کو کہتے ہیں جو سیدھی صف ہوتی ہے، اس کی جمع صفوف آتی ہے۔ اور لا یتکلمون یہ باب تفاعل سے فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تکلم یتکلم، تفاعل یتفاعل۔ اور اذن یہ باب سامع یسمع سے ہے، اذن یأذن اجازت ہونا، اجازت دینا۔ اور الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ قال یہ باب نصر ینصر سے ہے، قال یقول اجوف واوی ہے، تو یہ اصل میں قوالا تھا، واو ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدل گیا، قالا ہو گیا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صواباً یہ باب نصر ینصر سے، صاب یصوب درست جگہ تک پہنچنا یا درست نشانہ لگانا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر ہے درست بات۔ اس کے بعد شاء یہ شاء یشاء باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، یہ اجوف یائی بھی ہے اور محموز اللام بھی ہے، اصل میں تھا یہ شایع ماضی کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر، تو یہ یا ماقبل فتح کی وجہ سے اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے، شاء ہو گیا ہے۔ اتخذ یہ باب افتعال سے ہے، اصل میں تھا اتخذ، یہاں پر تا سے پہلے حمزہ اور پھر آگے افتعال والی تا تھی، تو یہ اس حمزہ کو بھی تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کر دیا ہے، اتخذ یہ ہو گیا ہے، تو یہ محموز اللام ہے، باب افتعال ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ معاباً یہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے لوٹنا، تو یہ اس میں ظرف ہے، ظرف مکان لوٹنے کی جگہ۔ اور انذرنا یہ باب افعال ہے، ڈرانا، خبردار کرنا، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور قریباً قرب یقرب باب کروم یکرم سے استعمال ہوتا ہے، نزدیک ہونا۔ اور ینظر یہ نظر ینظر باب نصر ینصر سے ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، صحیح ہے۔ قدمت یہ باب تفعیل ہے، قدم یقدم تقدیماً آگے بھیجنا، تو یہ فعل ماضی اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یداہ یدن یہ اس کی تثنیہ ہے اور جمع ایدی آتی ہے، ہاتھ کو کہتے ہیں۔ کافر یہ کفر یکفر باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، کفر کرنا، انکار کرنا، ناشکری کرنا، یہ اسم فاعل ہے، انکار کرنے والا۔
اور کنتو یہ کانا جو فعل ناقص ہے اس سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، ترابن یہ مٹی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے، مکمل ترکیب۔ تو اس میں یہ یوما یہ اس میں ظرف ہے مضاف، یقوم یہ فعل ہے، الروح والملائکۃ یہ دونوں معطوف معطوف علی بنیں گے، واو حرف عطف ہے، الملائکۃ یہ معطوف، یہ دونوں معطوف معطوف علی سے مل کر ذوالحال ہیں۔ صفاً یہ حال ہے ان کے لیے، یعنی یہ دونوں اس حال میں ہوں گے کہ یہ صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو یہ ذوالحال اور حال یہ دونوں مل کر یقومو کا یہ فاعل بنیں گے۔ اب یہ یقومو اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ یہ سارا یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی مفعول فی مقدم بن جائے گا اس لا یتکلمون فعل کے لیے، یہ پورا اس کے لیے مفعول فی مقدم ہے۔ اور لا یتکلمون فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ مستثنی منہ ہے، یعنی وہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے، البتہ ان میں سے کچھ کا استثناء کیا جا رہا ہے۔ الا یہ حرف استثناء ہے، من یہ اسم موصول ہے موصولہ، اذینہ یہ فعل ہے، اور لہو یہ جار مجرور اس فعل کے متعلق ہوگا، یہ پورا اس فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ الرحمن یہ اذینہ کا فاعل ہے، یہ پورا فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، یہ پورا جملہ اس کے لیے معطوف بنے گا۔ تو اس میں قال فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہے۔ ثواباً اس سے پہلے ہم قولاً محذوف مانیں گے، قولاً ثواباً کہ وہ درست بات کہے، تو قولاً موصوف ثواباً صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ قال کا مفعول مطلق بن جائے گا، قولاً قال کا مصدر ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل مفعول مطلق سے مل کر یہ پورا معطوف بن جائے گا اس جملے معطوف علیہ کے لیے۔ یہ دونوں معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ صلہ بن جائیں گے اس من اسم موصول کے لیے، یہ معطوف معطوف علیہ سے مل کر صلہ، تو یہ من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مستثنیٰ بن جائے گا، لا یتکلمون کی جو ضمیر مستثنیٰ منہ ہے اس سے موصول صلہ سے مل کر مستثنیٰ ہے یہ، تو اب یہ مستثنیٰ منہ مستثنیٰ سے مل کر یہ لا یتکلمون کا فاعل بن جائیں گے۔ یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر، اور اس کا یہ مفعول فی مقدم بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں تک یہ ترکیب ہو گئی ہے، آگے یہاں سے الگ آیت ہے، اس کی ہم الگ ترکیب کریں گے۔ ذالک اس میں اشارہ مبتدا ہے، الیوم موصوف، الحق اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں سے آگے یہ فا اس کا نتیجہ ہے، نتیجیہ یا فصیحیہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ من یہ شرطیہ ہے، اور شاء یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل سے مل کر یہ پورا جملہ شرط بن جائے گا، اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، مبتدا متضمن معنی شرط، یہ ساری اس کی خبر بنے گی، یعنی خبر اور متضمن معنی جزا، جو جزا کے معنی کو متضمن ہے۔ تو اتخذ یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الہ جار ہے، ربی ہی مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور بن جائے گا، جار مجرور سے مل کر یہ اتخذ فعل کے متعلق، مآباً یہ ظرف مکان ہے ٹھکانہ، تو یہ مفعول فی بن جائے گا۔ تو یہ اتخذ فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ
من شاء کے لیے جزا بن جائے گا، خبر جو جزا کے معنی کو متضمن ہے۔ اب یہ مبتدا خبر یا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے آخری آیت ہے، اس کی الگ ہم ترکیب کریں گے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر جو ہے نا یہ اس کا اسم ہے، انظرنا یہ فعل ہے اور اسی کے اندر جو یہ ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہے، کم یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی اول، عذاباً موصوف، قریباً یہ اس کی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر یہ اس کا انظرنا کا مفعول بھی ثانی ہے۔ یہ تو انظرنا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ تو ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں سے اس جملے کی ہم الگ ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوما یہ اسم ظرف مضاف ہے، ینظر فعل، المرء اس کا فاعل ہے، ما موصولہ، قدمت یہ پھر فعل ہے، یداہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل بنے گا قدمت کا، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، موصول صلہ سے مل کر یہ ینظر کے لیے مفعول بھی بن جائے گا۔ تو ینظر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یہ واو حرف عطف ہے۔ آگے یقول یہ فعل ہے، الکافر اس کا فاعل ہے، یہ فعل فاعل سے مل کر قول، یا لیتنی اس میں یا یہ تعصف کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے ہے، لیتا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ نون وقایہ ہے، یا ضمیر یہ لیتا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، کانا فعل ناقص، اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے، تراباً یہ فعل ناقص کی خبر ہے۔ تو یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ لیتا حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن جائے گی۔ تو حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا جملہ اس یقول کے لیے مقولہ مفعول بھی بن جائے گا، یہ پورا مقولہ ہے مفعول بھی۔ اب یہ قول مقولہ یا فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا اس ینظر والے معطوف علیہ کے لیے۔ اب یہ ینظر المرء یہ پورا جملہ معطوف علیہ اور یہ معطوف دونوں مل کر یوم مضاف کا مضاف الیہ بن جائیں گے۔ یہاں سے آگے یہ دونوں جملے یوم مضاف کا مضاف الیہ بن جائیں گے۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کو آپ یہاں پر اذکر فعل محذوف مان سکتے ہیں کہ آپ یاد کریں اس دن کو جس دن یہ حالات پیش آئیں گے۔ تو اذکر یہ فعل محذوف ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول فی، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اور آپ ایک ترکیب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ثابتاً کا مفعول فی بن کر عذاباً کی اس کو آپ صفت ثانی بنا دیں۔ عذاباً کی ایک صفت قریباً ہے اور دوسری صفت یہ مضاف مضاف الیہ ثابتاً کا مفعول فی، ثابتاً اپنے مفعول فی سے مل کر عذاباً کی دوسری صفت، عذاباً پھر اپنی دونوں صفتوں سے مل کر انظرنا کا مفعول بھی بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب آپ نے دیکھ لی ہے، اس کے بعد ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ آیات ہیں، اس سے پہلے بھی قیامت کے کچھ حالات کا ذکر تھا، تو ابھی ان آیات میں بھی قیامت کے کچھ حالات کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ایک بات اس میں پہلی آیت میں یہ کی گئی ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں تمام کے تمام لوگ، خاص طور پر فرشتے، اللہ کے سامنے بادب ہو کر صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر فرشتوں میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام، چونکہ وہ سارے فرشتوں میں معزز ہیں، زیادہ مقرب فرشتے ہیں، ان کا الگ نام لے کر ذکر کر دیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سمیت تمام فرشتے صف باندھ کر بادب ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رعب اور جلال اور ہیبت اتنی ہوگی
کہ کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا یا کوئی بات نہیں کر سکے گا، سب باادب ہو کر صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور پھر اسی دن کے متعلق یہ بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی، کوئی کسی کی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اجازت دیں گے تو بعض لوگ دوسروں کے حق میں سفارش کریں گے، جیسے بہت ساری آیات میں یا احادیث میں آپ نے سنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو اجازت ملے گی وہ بھی درست بات ہی کر سکے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی غلط سفارش کرے، یعنی کسی کافر کی سفارش کرے تو کافر کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکے گا، یا کوئی اپنے کسی کام کا بہانہ وغیرہ بنا سکے تو بہانہ بھی کوئی نہیں بنا سکے گا۔ جو بھی بات ہوگی وہ درست بات وہاں پر عرض کر سکے گا، یا سب کے سارے درست حالات سامنے آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو قیامت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ دن برحق ہے، 100% اس کا آنا یقینی ہے۔ جو کافر اس کا انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار سے توبہ کرنی چاہیے، اس دن کو برحق مان کر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب یہ دن برحق ہے، ضرور آنے والا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، جو چاہے تو وہ اس دن کے لیے تیاری کر لے اور اپنے اعمال درست کر کے، عقائد درست کر کے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار کر وہ اللہ کے ہاں اپنا اچھا ٹھکانہ بنا لے۔ اچھا ٹھکانہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لے اچھے اعمال کر کے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سارے کو اختیار دیا ہے، تو اب جو دنیا میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا، آخرت کی تیاری کر لے گا، تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں باغات، نعمتیں ہیں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے۔ اور جو اس طرح نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر عذاب ہی ہیں جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تم سب کو ایسے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، ڈرا دیا ہے جو قریب آنے والا ہے۔ تو اگرچہ قیامت تو کچھ بعد میں آنے والی ہے، لیکن بندے کی جو موت ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ تو موت کے بعد سے ہی قیامت کے کچھ نہ کچھ حالات شروع ہو جاتے ہیں، اور عذاب تو موت کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت سے ہی، اس لیے اس کو قریب کہا گیا ہے۔ تو یہ ایسے نافرمانوں کے لیے جو عذاب ہیں وہ موت کے وقت سے ہی اور قبر کے اندر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کر کے اللہ کے یہاں اچھا ٹھکانہ بنا لے گا تو وہ اس عذاب سے بچ جائے گا، ورنہ یہ عذاب آنے والا ہے، سب کو یہ بات بتا دی گئی ہے۔ پھر آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کا جو دن ہوگا، جس دن یہ عذاب وغیرہ ہوں گے اور جس دن یہ سب لوگ فرشتے وغیرہ بادب کھڑے ہوں گے، اس دن یہ حالت ہوگی کہ ہر شخص جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے، آگے بھیجا ہے، اس کو وہ سامنے دیکھ لے گا۔ تو ویسے تو بندہ جسم کے مختلف اعضاء سے اعمال کرتا ہے، لیکن زیادہ تر کام ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ پورے جسم سے بندہ یا دل و دماغ سے جو بھی کام کرتا ہے، سوچتا ہے، سب چیزیں وہاں پر بندے کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک تو اعمال نامہ لوگوں کو دے دیا جائے گا، اعمال نامے میں سارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرا، بعض احادیث میں ایسا بھی آتا ہے کہ کچھ اعمال کو جسم کی شکل دی جائے گی، وہ جسم کی شکل میں سامنے نظر آ رہے ہوں گے، تو ہر بندہ اپنے اعمال کو کیے ہوئے کو دیکھ لے گا۔ اور اس دن ایسے سخت حالات ہوں گے، مشکل حالات ہوں گے کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مٹی ہو جاتے، قبر میں مٹی ہو جاتے، دوبارہ زندہ نہ ہونا ہوتا، تو یہ آج جو اتنی سختی یا عذاب ہے اس سے ہم بچ جاتے۔ اور دوسرا، اس آیت سے متعلق ایک حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بڑا وسیع جو میدان ہے وہ لگا دیا جائے گا، حشر والا میدان۔ اس میں سارے انسانوں کو اور جنات کو اور جتنے باقی حیوان، جانور وغیرہ ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا شروع میں۔ اور پھر جانوروں کے اندر کسی نے اگر دوسرے پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، یعنی اگر سینگ والی بکری ہے، اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اپنا بدلہ لے گی۔ تو یہ سارا جب بدلہ جانوروں کا ہو جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا ان جانوروں کو تم مٹی ہو جاؤ، تو وہ سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد صرف انسان اور جنات رہ جائیں گے۔ تو اس وقت جب ان جانوروں کو مٹی کر دیا جائے گا، اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس وقت مٹی ہو جاتے، تو آئندہ جو عذاب ابھی ہمیں ملنے والا ہے اس سے ہم بچ جاتے۔ تو بہرحال اس وقت کا افسوس اور اس وقت کی جو ندامت ہے وہ کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے ابھی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے خبردار کر دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مان کر، اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے راستہ ہے اس پر چل کر اللہ کے ہاں جنت میں اچھا ٹھکانہ بنا لیں، اسی میں سب لوگوں کی کامیابی ہے۔